بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ قرآن پاک میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لو، یعنی جب نماز کا وقت آ جائے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہو عبادت کے لیے تو اپنے لباس کو مناسب طریقے پر پہنو، اور جو تہذیب یافتہ طریقہ ہے لباس کے استعمال کا اسے اختیار کرو، اور ادب کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کرو۔ تو چنانچہ ایسا لباس جسے پہن کر آدمی کسی مہذب محفل میں نہیں جا سکتا وہ پہننے سے منع کیا گیا۔ ایسے میلے کچیلے کپڑے جو اگرچہ پاک ہوں لیکن عام استعمال میں وہ نہیں آتے، اسے پہن کر نماز پڑھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ ٹوپی ایسی پہنتا ہے جو جیسے مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں، اگرچہ نہ پہننے سے اچھا ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی اپنی کوئی مناسب سی اور خوبصورت سی ٹوپی استعمال کرے۔ تو یہ لباس کے بارے میں کچھ مثبت پہلو ہیں، اور دوسری جانب کچھ چیزوں سے آپ نے منع فرمایا صراحتاً، جو آج کی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ نے صدل سے منع فرمایا، یعنی نماز کی حالت میں کپڑے کے صدل سین دال لام یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو ایسے طریقے پر پہننا کہ جو اس کا پہننے کا دستور نہیں ہے، اور جو مہذب لوگوں میں اس کے پہننے کا طریقہ رائج نہیں ہے اس طریقے سے آدمی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی کرتا تو پہن لے مگر بازو نہ ڈالے آستینوں میں، تو یہ خلاف تہذیب ہے۔ یا آدمی الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی خلاف تہذیب ہے۔ یا آدمی ایک جراب پہنے اور ایک موزہ پہنے دوسرا نہ پہنے، یہ بھی خلاف تہذیب ہے۔ تو ہر وہ طریقہ جو تہذیب سے ہٹ کر کپڑے کو استعمال کرنے کا ہے وہ صدل میں داخل ہے۔ ہاں، جو کپڑے کو استعمال کرنے کے تہذیب میں داخل طریقے ہیں وہ صدل میں نہیں آتے۔ تو یعنی گویا کہ صدل جو ہے اس کی کوئی لگی بندی صورت نہیں ہے، بلکہ ایک اصول ہے، اس کے تحت جو صورتیں آئیں گی وہ صدل ہوں گی، جو نہیں آئیں گی وہ صدل نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر آدمی ویسٹ کوٹ یا کوئی ایسی چیز پہن کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے بٹن بند نہیں کرتا تو یہ تہذیب کے خلاف طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام دستور کے مطابق دونوں ہی طریقے چلتے ہیں۔ کبھی بٹن بند کر کے آدمی کہیں آتا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کھول کر بھی جاتا ہے، تو اسے غیر مہذب طریقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے چادر لے کر نماز پڑھنا، جب کہ آدمی اس کے کنارے لٹکائے نہیں بلکہ اس کو اچھی طرح پہنے جیسے کہ پہن کر جاتے ہیں، تو بھی یہ نماز میں ممنوع نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے رومال اگر سر پر رکھا ہے لیکن اس کے کنارے پیچھے ڈال دیے ہیں یا مناسب طریقے سے ان کو رکھا ہوا ہے جو اس رومال کو پہننے کا طریقہ رائج ہے، چاہے عرب میں ہو یا عجم میں ہو، تو یہ بھی صدل میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان طریقوں سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے ان یغطی الرجل فاہ، کہ نماز میں آدمی اپنے چہرے کو ڈھانپے۔ چہرہ یہ
وہ حصہ ہے جو وضو میں دھونا ضروری ہے. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو جو وضو میں دھونا ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اس حصے کو نماز میں نہیں ڈھانپنا چاہیے. یعنی بلا ضرورت سردی وغیرہ یا کوئی ایسا خاص عذر نہیں ہے تو اس کے بغیر ایسے کرنا یہ نماز میں کراہت کا باعث بن جاتا ہے. یعنی نماز تو فرض ذمے سے اتر جائے گا لیکن اس کی وجہ سے ثواب میں انسان کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.